Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن آیاتی یریکم البرق خوفا وطمعا. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے امید اور خوف کے طور پر، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر وہ جب تمہیں ایک بار پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے۔ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمان اور زمین میں اعلیٰ مثالیں اسی کے لیے، اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی بجلی کا کڑکنا اور چمکنا، بادل کا گرجنا بھی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کے اندر دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت تو اس کے اندر خوف کی پیدا ہوتی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے اور گرتی ہے تو انسان کو اس بات کا ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ہمارے اوپر گرے اور ہم بھسم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور یہ دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ بجلی گری، فلاں کے اوپر گر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بجلی کے لیے آج حکومت نے، سائنسدانوں نے نہ جانے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیا جا سکے، اور تدبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں کہ جب بادل گرج رہا ہو، بجلی چمک رہی ہو تو کہتے ہیں پیڑ کے نیچے نہ رہیے، نقصان ہو سکتا ہے۔ گھروں کے اوپر بجلی گرتی ہے تو اس کے لیے حکومتیں آلات تیار کر رہی ہیں تاکہ وہ جو ہے بجلی کو جذب کر لے اور دور اس کو پھینک دے، اور وہ بلڈنگ پر یا جو بھی جگہ ہے وہاں پر نہ گرے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری تدبیریں اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہ لے تو ساری تکنیک، ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے آگے۔ تو جب بجلی چمکتی ہے تو دو امیدیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ڈر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ امید کی کہ جب بجلی چمک رہی ہے تو بارش ہوگی۔ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بارش زیادہ ہو جائے اور ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے، کہ جہاں سیلاب نہیں آتا، بارش پر بارش ہو رہی ہے، لو پورے علاقے میں سیلاب آ گیا، پورا علاقہ جل تھل ہو گیا، بھر گیا، گھر تک ڈوب گئے، گر گئے۔ زیادہ بارش کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اور بارش کی وجہ سے یہ امید بن جاتی ہے کہ جو زمین جو ہے
غیر उपजाऊ हो गई थी, जो ज़मीन बंजर बनते चली जा रही थी, वो इसी ज़मीन में फिर हरियाली आ जाती है, फिर सब्ज़ी और शादाबी पैदा हो जाती है, सारी खेतियाँ होने लगती हैं और सारे हालात काम करना शुरू कर देते हैं। इंसान नीचे से पानी खींचता है अपने मशीनों के ज़रिए, हैंड पाइप के ज़रिए, टुल्लू पम्प के ज़रिए, समरसेबल के ज़रिए वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी को नीचे धता दे, इस पानी को नीचे, क़ुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन माइन। ज़रा गौर करो कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी को नीचे जो है बिल्कुल पहुंचा दे, तो तुम में से किसके अंदर इतनी ताकत है कि उस पानी को ऊपर ले आए? कौन है जो मीठा पानी तुमको पिला सके? आज हम सब परेशान हैं। क्या हुआ? पानी नीचे चला गया है, अब दूसरी बोरिंग कराइए, फिर तीसरी बोरिंग कराइए। ये देखने को मिलता है, रोज़ाना हमारे सामने मुशाहिदात मौजूद है, तजुर्बात हमारे सामने। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी जब चाहे हुक्म दे दे तो नीचे से पानी फिर से ऊपर आ जाता है। हमारे यहाँ यही हुआ, जिन लोगों के 80-90 फीट तक बोरिंग थी, हैंड पाइप की या वगैरह वगैरह, सब के यहाँ पानी ख़त्म हो गया और तकरीबन 5 साल 10 साल तक तकरीबन यही कैफियत रही कि पानी नहीं है। अल्लाह ने ऐसी बारिश की कि वही हैंड पाइप जो 45 फीट 50 फीट पर थे, जो पानी नीचे जाने की वजह से खुश्क हो गए थे, चल नहीं रहे थे, इतनी बारिश हुई कि उसी 50 फीट के पाइप से फिर पानी आना शुरू हो गया। सबके हैंड पाइप इस वक्त फिर चल रहे हैं। ये अल्लाह का मामला है कि अगर वो देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता और लेना चाहे तो कोई मना नहीं कर सकता। ये उम्मीद और खौफ दोनों चीज़ें पैदा होती है बिजली से, और बारिश बरसाता है तो इसकी वजह से ज़मीन फिर लहलहा उठती है, ज़िंदा हो जाती है। ये असल बताना चाहता है अल्लाह कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया, ऐसी ज़मीन में ले जाएगा, फिर दोबारा पैदा कर देगा। फिर आगे हुक्म होता है उसकी निशानी में से कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के हुक्म से कायम हैं। अल्लाह के हुक्म से कौन कायम है? ज़मीन और आसमान। आसमान अपनी जगह कायम, ज़मीन अपनी जगह कायम। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कायम न रखता, उसके हुक्म के ये मुंतज़िर न होते और उसके हुक्म के ताबेदार न होते, तो ज़मीन हमें साइंसदानों के मुताबिक अब तक ये हमें लेकर लुढ़क चुकी होती और कब फ़ना हो जाती, ख़त्म हो जाती, कुछ पता नहीं। लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है वो हर चीज़ पर नाफिज़ है। सूरज पर, चाँद पर, हवाओं पर, ज़मीन पर, आसमान पर, सितारों पर, हर चीज़ में अल्लाह का हुक्म नाफिज़ है। और जो चीज़ जहाँ पर है वो अल्लाह के हुक्म की ताबेदार है। इसलिए दो हुक्म चलते हैं। एक हुक्म जो है वो अम्र तकवीनी कहलाता है, यानी वो फितरी है। जहाँ पर अल्लाह ने जिस चीज़ को हुक्म लगा दिया, हुक्म दे दिया, वो चीज़ वहाँ पर वो खुद ब खुद कार फरमा है और वो काम कर रही है। उसे वहाँ से ज़र्रा बराबर भी इधर से उधर टच और मस नहीं होना है। सूरज को हुक्म दिया निकलना है, डूबना है, इस जगह से निकलना, इस जगह डूबना है, वो उसका काम है, वो करता रहेगा। तो हुक्म दे दिया कि तुम्हें सर्दी में तिमाज़त कम करनी है, गर्मी में ज़्यादा तिमाज़त करनी है, वो कैफियत खुद ब खुद पैदा होती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसमें तब्दीली कर सके, बल्कि दुनिया परेशान है कि हमारे वजह से अब इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है कि जो ग्लेशियर, जो बर्फ़ जमी हुई थी, आज वो पिघल कर समंदरों में जा रही, समंदर की सतह बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपका ये बॉम्बे जो है ये 20% तक तकरीबन डूब जाएगा, यानी 80% तक हो सकता है डूब जाए। वो धीरे धीरे कैफियत पैदा हो रही, लेकिन कोई इतना वो नहीं है कि इसे रोक सके। अल्लाह ने जैसा चाहा हुक्म दे दिया, वो चीज़ वैसे होकर रहेगी। तो ये तकवीनी हुक्म है जो हर चीज़ में लागू है। और एक हुक्म है तशरीई, यानी शरीयत के एतबार से, वो सिर्फ इंसान और क्या बोलते हैं कि जिन्नात, इन दोनों पर लागू है। इसमें इंसान को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो अमल करता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे इनामात हैं, इकरामात हैं,
اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، نہیں کرو گے تو ہم آخر میں تمہاری گرفت کریں گے اور تمہیں سزا ملے گی۔ تکوینی حکم میں ہمیں بھی اختیار نہیں ہے، تشریعی حکم میں اختیار ہے، چاہے کریں اور چاہے نہ کریں۔ کریں گے انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، نہیں کریں گے دنیا میں اللہ چھوٹ دے گا، مہلت دے گا، اور آخرت میں اللہ عذاب دے گا۔ اب اپنے اندر تکوینی حکم اگر ہم دیکھیں، اللہ نے ہمارے اندر خون جاری کیا ہے نسوں میں، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، کیا خون کا دوران کبھی رکتا ہے؟ دل ہے، تکوینی حکم ہے اسے دھڑکنا ہے تو 24 گھنٹے وہ دھڑکتا رہے گا، ہر حال میں دھڑکتا رہے گا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں میں روشنی پیدا کی تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ دیکھے اور یہ دیکھتی رہے گی۔ زبان کے اندر بولنے کی طاقت پیدا کر دی تو زبان بولتی رہے گی۔ یہ تکوینی حکم ہے۔ لیکن اب شرعی حکم اس پر کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کی کہ وہ بولے، لیکن یہ بولنا غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، یہ تشریعی حکم ہے۔ اس زبان کے ذریعے کسی کو گالی نہیں ہونا چاہیے، یہ تشریعی حکم ہے۔ اس زبان کے ذریعے کسی کو غلط آرڈیننس، غلط فرمان جاری نہیں کرنا ہے، یہ تشریعی حکم ہے۔ آنکھ اللہ نے پیدا کی، بنائی دیکھنے کے لیے، حکم دے دیا غلط جگہ پر یہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، یہ شرعی حکم ہے، ورنہ دیکھنا اس کی فطرت ہے۔ یہ پہاڑوں کو بھی دیکھے گی، یہ سمندروں کو دیکھے گی، یہ ہواؤں کی طرف جائے گی، یہ خلاؤں میں گھورے گی، یہ زمین کے اندر دیکھے گی، ہر جگہ اس کا کام ہے دیکھنا تو دیکھنا، لیکن کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے، ناجائز جگہ پر نظر نہیں پڑنی ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے، حکم کا تابع دار بنایا گیا۔ اب اگر مانتے ہیں تو اللہ کے تابع دار ہیں، نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے نافرمان ہیں۔ بقیہ دنیا کی ساری چیزیں کل اللہ قانتون، بتا دیجئے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع دار ہے۔ اب اس نے انسان کو پیدا کیا، پہلی بار پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو خون کا لتھڑا بنایا، اس لتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس پر جو ہے ہڈی چڑھائی، پھر اس کے بعد گوشت چڑھایا، پھر انسان کو ایک مجسمے کی شکل میں انسان کو پیش کر دیا۔ یہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل، نہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل، دونوں ہی اس کے لیے آسان ہے۔ یہ مثال صرف اللہ نے اس لیے دی چونکہ ہم لوگ یہ چیز سمجھ جائیں۔ ہماری عقل یہی چیز جانتی ہے کہ جب کوئی چیز پہلی بار پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے تو مشکل ہے، لیکن جب وہ چیز وجود میں آ جائے تو اب دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کرنا، دوبارہ اس کو بنانا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سارے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے سارے ضابطے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے سارے کیا بولتے ہیں کہ اس کے سارے پرزے ہمارے پاس موجود ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں صرف اسے جوڑنا ہے اور بنا دینا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے تو بالکل آسان ہے۔ اس کی اعلیٰ مثال ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال کیا ہے؟ اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں، یہ سب سے اعلیٰ مثال ہے، کیونکہ اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ جو مثالیں اس نے دی ہیں وہ ان چیزوں کی مثالیں دی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے اللہ کی طاقت اور قوت کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ غالب ہے اور وہ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ جب اللہ اتنی قدرت والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے اور تمام مظہر، تمام نشانیاں دکھائیں تاکہ ہم اللہ کو پہچان جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا، ہمارے سامنے لا کے رکھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، ہم اس کے تابع دار بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب